نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید پہلا پارہ سورہ بقرہ آیا مقدسہ نمبر 82۔ آیا مقدسہ نمبر 87، آیا مقدسہ نمبر 87۔ سورہ بقرہ رکوع 10واں ختم ہو رہا ہے، 11واں شروع ہو گیا۔ پہلی آیا مقدسہ ہے 11ویں رکوع کی، 11ویں رکوع کی پہلی آیا مقدسہ ہے 87 آیا مقدسہ نمبر ہے۔ کہیں بھول ہو گئی ہو تو آپ خود خیال کر لینا، بعض دفعہ صحیح ہندسہ جو ہے نا وہ پڑھا نہیں جاتا، کیونکہ یہ رومن ہندسوں میں لکھا ہوتا ہے، 8 کو 7 کو اوپر الٹا کر دیتی ہیں، 8 کو نیچے کر دیتی ہیں، تو اس لیے تھوڑی بہت گڑبڑ جو ہو جائے تو آپ خود خیال کر لیا۔ لیکن یہ پکی بات ہے کہ رکوع جو ہے، رکوع نمبر 10واں ختم ہو رہا ہے، 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور پہلی آیا مقدسہ 11ویں رکوع کی پہلی آیا مقدسہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ضرور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے ہم نے رسول بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روشن دلائل کے ساتھ بھیجا۔ وَأَيَّدْنَا بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جبریل امین کے ساتھ مدد بھی فرمائی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، کیا پس جب آ گیا ان کے پاس رسول ان کی خواہشات کے خلاف، ان کے نفسانی خواہشات کے خلاف، جب ان کی نفسانی خواہشات کے خلاف آ گیا، انفسکم استکبرتم، انفسکم ان کی نفسانی خواہشات کے خلاف آیا، استکبرتم تمہاری نفسانی خواہشات کے خلاف آیا تو تم نے تکبر کیا۔ ان کی نفسانی خواہشات کے خلاف آیا، یہاں اللہ نے فرمایا تمہاری نفسانی خواہشات کے خلاف آیا، مرزائیوں کی نفسانی خواہشات کے خلاف آیا، یہودیوں کی نفسانی خواہشات کے خلاف آیا، عیسائیوں کی نفسانی خواہشات کے خلاف آیا،
انہوں نے تکبر کرنا شروع کر دیا، آگے سے اکڑنا شروع کر دیا. جس طرح مرزائیوں کو خدشہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو ہم صحیح طریقے سے مان لیں گے تو یہ چندہ کا دھندا نہیں چلے گا، چندے کا دھندا نہیں چلے گا. ہم کسی سے چندہ نہیں مانگتے، اپیل کرتے ہیں. کوئی راہ اللہ دے دے، یعنی مدارس کو، مساجد کو. یہ چندہ نہیں ہوتا، یہ اپیل ہوتی ہے. اور چندہ وہ ہوتا ہے جو لاگو کر دیا جائے کہ یہ تم نے جسے کہتے ہیں جگہ ٹیکس، گنڈا ٹیکس، وہ تم جو زبردستی لیا جاتا ہے نا، اسے گنڈا ٹیکس کہتے ہیں. یہ چندہ ٹیکس نہیں ہے، گنڈا ٹیکس ہے. گنڈا ٹیکس چندہ تو اپیل کر کے لیا جاتا ہے، کوئی دے دے تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی، نہ دے تو نہ دے. لیکن یہ چندہ نہیں ہے، یہ گنڈا ہے. مرزائیوں کا ٹیکس گنڈا ٹیکس. اب اگلی بات ہم کرتے ہیں، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ. تو ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا شروع کر دیا، یا پہلے رسولوں کو جھٹلانا شروع کر دیا، اور دوسرے نے فَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور دوسرا گروہ قتل کے در پہ ہو گیا، قتل کا ارادہ کرنا شروع کر دیا. اب پورے قرآن پاک میں یہ آیا مقدسہ تو یہ دکھا نہیں سکے، یہ آیا مقدسہ تو دکھا نہیں سکے کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی کوئی رسول ہوگا کہ نہیں. یہ آیا مقدسہ ہے ہی کوئی نہیں پورے قرآن پاک میں. نبی علیہ السلام نے خاتمہ کا لفظ فرما دیا تو خاتم کا معنی آخری ہوتا ہے. لیکن مرزائیوں کے نزدیک، کیونکہ ان کی ڈکشنری نہیں، ان کی سوچ نہیں، ان کا چلنا نیا، ان کا بیٹھنا نیا، ان کا اٹھنا نیا، ان کا قرآن نیا، ان کی حدیث نئی، ان کے مطابق اس کا معنی افضل ہو گیا. اور ایک کہہ رہا تھا خاتمہ کا معنی باپ ہو گیا. واہ جی واہ، واہ جی واہ، کیسے ان کے مربی موٹے موٹے پھٹے ہوئے خنزیر کی طرح وہ ترجمے بڑے خوبصورت کرتے ہیں. خاتمہ کا معنی باپ ہو گیا، خاتمہ کا معنی افضل ہو گیا، خاتمہ کا وہ آخری مور، نبی علیہ السلام کی مور لگ کر فلٹر سے، وہ بھی مرزائی سے پھیٹا ہوا، فلٹر سے، محمد کے فلٹر سے نبی نکلنے شروع ہو گئے. اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں. انہوں نے اس کو فلٹر بنا دیا، انہوں نے اسے جناب علی کیا افضل بنا دیا، انہوں نے خاتمہ کا معنی باپ کر دیا. یہ ہے مرزائیوں کی سوچ. اللہ کہہ رہا ہے اسی آیا مقدسہ میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آدمیوں میں سے کسی کے باپ محمد نہیں ہے. تو دیکھا امہات المومنین، اللہ نے کہا نا کہ وہ ہماری مائیں ہیں، تو روحانی مائیں ہیں، تو نبی علیہ السلام کیا روحانی باپ ہوئے. اب انہوں نے کیا عجیب ترجمے کر دیے خاتمہ کے، خاتمہ کا ترجمے عجیب کر دیے. پھر وہ جلیل اللہ، ذلیل اللہ، ان کا جو ٹرانسلیشن جری اللہ، ذلیل اللہ، اس ذلیل اللہ نے ایک موضوع الکبیر سے حدیث لے کر، موضوع الکبیر سے حدیث لے کر، موضوع کا معنی کیا ہے؟ گھڑت. موضوع الکبیر سے لے کر کہ عیسیٰ ابراہیم علیہ السلام اگر موجود ہوتے وہ اللہ کے سچے نبی ہوتے، عیسیٰ علیہ السلام ہوتے اللہ کے سچے نبی ہوتے، الیاس علیہ السلام ہوتے اللہ کے سچے نبی ہوتے. یعنی موضوع الکبیر سے خود کہہ بھی رہا ہے، پھر اسے پڑھ بھی رہا ہے. موضوع الاخبار، موضوع الکبیر، یہ پڑھ بھی رہا ہے لفظ. لیکن گدھے کے بچے کو یہ نہیں پتا کہ موضوع کا معنی کیا ہے، موضوع کا ترجمہ کیا ہے. ہاں، ناکو چنے چبوا دیے، ناکو چنے چبوا دیے. سننا ہے؟ تھوڑا سا سن لو، دوبارہ ہے اس کا میں وہ آپ کو سنا دوں. ناکو چنے چبواتے ہیں یہ مرزائی جو ہے نا، بہت قابل ترین، اور پہلا خطبہ بھی اس کا غلط ہے.
سچے نبی ہوتے. اس روایت پر مخالف جماعت نے اعتراض کی اور کہا کہ یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت روایت ہے، یہ ضعیف روایت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اعتراض کرنے سے پہلے وہ شخص بول چکا تھا کہ ہم اس پر لائیو پروگرام کر چکے ہیں. لائیو اس شخص کو بنایا تھا کہ آؤ ثبوت دو، اور اس پروگرام میں الحمدللہ اس شخص کو ناکوش ہے. لو جی، یہ ہیں جناب ان کا ثبوت. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے حق کہنے کی، سچ کہنے کی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.